یقیناً پورا سال آپ نوٹوں میں کھیلو گے انشاءاللہ اگر آپ ماہ محرم الحرام کا استقبال اس طرح کرتے ہیں۔ آج ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی سورۃ اخلاص جو شخص اس طرح پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ مقدر اور نصیب اس کا بدل جاتا ہے، پھر پورا سال اس کے گھر سے، اس کی جیب سے کبھی پیسہ اور دولت ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں موسلا دھار بارش کی طرح اس کے گھر میں رزق اور دولت آتی ہے، اور پورا سال پھر یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ وہ بندہ اسی سال میں اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام خواہشات، اگر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اس تصور کے ساتھ اس ماہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر سورۃ اخلاص کو پڑھے۔ اگر بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت کے ساتھ، اگر اس کے پاس اپنی گاڑی بنگلہ نہیں تو اس نیت کے ساتھ، مقروض ہے تو قرضے سے نجات کے ساتھ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ چاند ظاہر ہونے پر پڑھ لے، انشاءاللہ مقدر اور تقدیر بھی بدلے گی، پورا سال خوشحالی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر یوم عاشوراء جیسی بڑی اہمیت والا دن موجود ہے، اس لیے ماہ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس ماہ مبارکہ کا چاند نظر آنے پر یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ آج مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کے پاس پورا ٹائم موجود ہے، آپ اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کے اندر جو چیزیں بتائی جائیں ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز نہایت قیمتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کے گھر والوں کا مقدر سنورے گا، آپ کی تقدیر بدلے گی۔ اس لیے کہ ماہ محرم الحرام یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی حرمت آج نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، کیونکہ اس کے فضائل اور اس کی تاریخ سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کی تاریخ کتنی جامع تاریخ ہے، اس کے اندر کیا کیا بہاریں ملی ہیں، کیونکہ اسی مہینے میں اس کائنات کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ اب اسی مہینے میں جو بندہ جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے، جس چیز کا تصور کرتا ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ محرم کے معنی معظم، محترم، معزز، اور اسی طرح اس ماہ مبارکہ کا شمار شہر حرم میں سے ہے، جن کی عظمت اور فضیلت بہت ساری کتاب و سنت میں موجود ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ثواب، اجر و ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ عام مہینوں کے بنسبت اس میں ایک عمل کرنے پر کئی اعمال کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے یہ افضل ترین مہینہ علامہ ابن حنبل نے بھی لکھا ہے، اور بھی بڑے بزرگوں نے اس مہینے کو لکھا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت ان 4 مہینوں میں بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت مفتی محمد شفیع بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنے پر ثواب بہت بڑا ہے، لہذا اس میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اگرچہ گناہ ہر زمانے میں برائی ہے، لیکن اس میں جیسے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلی چیز آپ نے اس ماہ مبارکہ میں جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے استقبال کی نیت سے کہ باری تعالیٰ اس نئے سال کا میں استقبال کر رہا ہوں، اور تو مجھے اس کی ساری برکتیں عطا فرما، اور اس سال مجھے خوشحال رکھ، میرے غموں سے مجھے نجات دے دے، ہر پریشانی سے نجات دے دے، اور جو چیز مانگتے جائیں گے، جو حاجت طلب کرتے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے ان تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو بس یہ چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد صرف 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت
جس صورت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کی برکت اتنی ہے اور اس قدر اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت نور بھی ہے، یہ صورت شفا بھی ہے، یہ صورت ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے والا شخص کبھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا، کبھی اس کی زندگی میں رکاوٹیں نہیں آتی، کبھی اس کی زندگی میں مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ دیکھیں مشکلات کا آنا بڑی بات نہیں ہے، اس کے حل نکال لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے، کیونکہ یہ ماہ محرم کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے لوح کو بنایا ہے، جس میں اللہ نے قلم کو بنایا ہے، جس میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، جس میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یوں سمجھے ساری کائنات کی ابتدا اسی مہینے میں ہے اور اسی مہینے میں ہی ساری کائنات کا اختتام ہوگا، یعنی قیامت بھی اس مہینے میں آئے گی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت لمحات ہیں جس کی ہم نے آج برکتیں ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات چاند ظاہر ہو جائے گا، تو آج رات آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ عمل صرف ایک رات ہی کرنا ہے، یوں ہی اعلان ہوتا ہے آپ نے فوری طور پر اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی یہ چاند ظاہر ہونے پر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے چاند کا نظر آ جانا، ایک ہے چاند کا ظاہر ہونا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات ظاہر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مزید آپ انتظار کیے بغیر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی دیکھنا کس قدر برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر چاند دیکھ کر کریں تو یہ بھی سب سے افضل ہے، اور اسی طرح آپ کا محرم الحرام کے آغاز میں اس عمل کا کرنا آپ کی زندگی کے نئے سال کے آغاز کے مترادف ہوگا، یعنی آپ کی زندگی نئی شروع ہو جائے گی۔ جیسے آپ کی زندگی میں غم ہے، آپ کی زندگی میں دکھ ہیں، آپ کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، جیسے بھی حالات ہیں انشاءاللہ آپ کی حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو عظیم ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنی برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے بخشش کی نیت سے یہ کلمات پڑھنے ہیں جن کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، اور آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کا عمل کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے پہلے نمبر پر گناہوں سے معافی مانگ لینی ہے۔ جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں پچھلے سال میں، ہم سے جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان یا چھوٹا یا بڑا جو بھی گناہ ہوا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ یہ کہنا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اپنی رحمت کے توسل سے میرے ان گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے مجھے ہر میدان میں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، اور قسمت پر تمہاری سب لوگ رش کریں گے، تمہیں ناز ہوگا کہ میں نے جو عمل کیا ہے مجھے اس کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے اور تمہارے لیے تمام معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنا دے، اور تمہاری زندگی کے ہر لمحہ قیمتی بن جائے۔ اب جو پہلی چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کی آگے بھی دوست احباب تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ ہر بھائی، ہر بہن، ہر مسلمان کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو سکے، کوئی بھی بھائی بہن اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اس لیے کہ ہم کوشش کریں، وہ جیسے ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ اگر ہم ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تو اللہ بھی ہماری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت چاہتے ہو، اس کا کرم اور اس کا فضل چاہتے ہو، تو پھر آج اس کی رحمت کا اس سے سوال کر لو۔ اور یہ صورت ہے جو قرآن مجید کی عظیم صورت ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اس چاند رات میں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے گا۔ اس کی رحمت کیسے مانگنی ہے اس بات کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ اس سے آپ نے یوں مانگنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارکہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم کی، اپنے کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس کی رحمت تو ہر وقت بندوں کو بلا رہی ہے، پکار رہی ہے۔ اس لیے جب بندہ اس کی بارگاہ سے رحمت کا سوال کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ شان، یہ عظمت ہے کہ اے اللہ تیرا نام جو ہے یہ بڑی عظمتوں والا نام ہے۔ جو بندہ اس اسم مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
اور بن مانگے اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے رحمت والے۔ اللہ کی رحمت ویسے دو طرح کی ہے، ایک خاص ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے۔ جو بندہ ماہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر اللہ سے اس طرح رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ عام رحمت تو ہر ایک کے اوپر کرتا ہے، لیکن اس بندے کو خاص رحمت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے، خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عام رحمت جو ہوتی ہے وہ ہر شخص کے اوپر بلا مذہب کی قید کے، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جنات ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر رحمت برستی ہے۔ مثلا جیسے بارش نازل ہوتی ہے، ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت کا نزول کرتا ہے، اور یہ زندگی کا سفر تب پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلواتا ہے، اور ہر چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب رشتے کا ملنا، دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ تجھے آج ان لمحات میں اللہ عطا کر دے گا، تو بس آپ نے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر دینا ہے، اور یہ آپ نے جو اس کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرنا ہے یہ 11 مرتبہ کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود پاک کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح رحمت کا سوال کرنا ہے اور اس کی رحمت مانگنی ہے۔ اصول رحمت کا دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی حل ہوتا ہے۔ ہر مشکل سے مشکل بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی حل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے کوئی مشکل اس کو درپیش آتی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو آپ نے اگر آج چاند کے ظاہر ہونے پر یعنی کہ نظر آنے پر اگر اس کو پڑھ لیا تو آپ انشاءاللہ پورا سال ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی مشکل سے بچ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ کو مشکل آتی بھی ہے تو اس کی برکت سے وہ گزر جائے گی، ہر مشکل کو آسان کر دیا جائے گا۔ اس لیے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تندرست اور توانا بھی رہیں گے، اور پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جو بچے کسی امتحان میں کسی جگہ پر فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھیں، یا ان کے والدین اس کو پڑھیں۔ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے پڑھا جائے تو وہ مزید اپنے آپ کو یعنی کہ دین کے لیے یا دیگر دنیاوی علم کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت، ناتوانی، مظلومی میں رحم کرتا ہے، جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے وہ ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے۔ کہ کسی کا کام بگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو درست کر دیتا ہے۔ اس لیے تمہارے کوئی بھی مسئلہ ہے لیکن وہ شرعی طور پہ جائز ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور تجھ پر اپنا کرم نشاور کر دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام مبارک پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے جس کی بندے اس سے توقع رکھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کا ولی اس وقت تک بن نہیں سکتا، اس وقت تک اسے کچھ حاصل ہو نہیں سکتا جب تک وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کا ذکر کر نہیں لیتا۔ اگر اللہ کا ذکر اس طرح کریں گے تو پھر ایسے ایسے انعامات ملیں گے، کیونکہ جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کے کرنے کا وہ حصہ ہے۔ آپ نے جو چیزیں پہلے بتا رہا ہوں، جو اس کی ترتیب اور تعداد بتا رہا ہوں، اسی تعداد میں اسی ترتیب میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ، کیونکہ یہ رحمت والی صورت ہے، جو اس کی ترتیب جو ہوگی اسی ترتیب کے موقع پر پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ تمہارے درمیان آئے گا نہیں جو ایسا ہو جو حل نہ ہوتا ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے جو ساری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عنایت کی ہر چیز کا مالک ہے، بذات خود وہ کسی کی ملک نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی دائمی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں موجود غیر موجود چیز میں موجود ہے، بے نیاز ہو اور کل موجودات اس کی ملکیت ہو، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ چند دنوں کے لیے امیر ہو جاتے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ جس نے یہ عمل کر لیا انشاءاللہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے گا، اس کو محتاجی کے بتا لے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی،
دولت کے، رزق کے، عزت کے، شہرت کے، اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے دوستو، جن کی نوکری چھوٹ چکی ہے، دولت عزت میں ہمیشہ کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ہر کوئی تابع بھی کرے گا اور ان کے ساتھ اچھے معاملات بھی شروع ہوں گے۔ اب اپنے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ یا اللہ، یا اللہ، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ جب بندہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس طرح کہتا ہے نا کہ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ پھر بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اس عمل کے بعد، اللہ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو بڑی ہی توجہ اور بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ اس عمل کی کسی بھی برکت سے محروم نہ رہیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے اور یہ لمحات آتے ہیں۔ ان لمحات کی برکتیں آپ نے اس طرح سمیٹ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ورنہ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں، یہ باتیں یاد رہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس مہینے میں اس عمل کو کیا ہوتا تو آج ہم بھی ان برکتوں سے محروم نہ رہتے، کیونکہ اس عمل کے بعد اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے، رب پھر اسے ایسا نوازتا ہے کہ وہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ بندہ نوٹوں میں، پیسوں میں کھیلتا ہے، اور کبھی وہ جتنا مرضی خرچ کرے اس سے کئی گنا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ یا اللہ یا سمد ہو، یہ یا سمد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب بہت ساری چیزوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت مبارکہ بھی ہے اور یہ ایک عظیم نام بھی ہے۔ جب ان دونوں اسماء کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسی وقت بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی حاکم، کوئی بہت بڑا جابر جو کسی کو کسی بھی رائے میں نہیں سمجھتا، وہ بندہ بھی آپ کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عہدے برقرار رکھنے کے لیے جو لوگ کسی جگہ کام کرتے ہیں زیادہ دیر تک وہ اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ پاتے، یہ عمل حکیم، طبیب، ڈاکٹر، انجینئر، ہر کوئی کرے، ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ خامد ہے، شور ہے، آپس کے اندر اتفاق نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کے اندر، گھر والوں کے اندر امن اور خوشحالی نہیں ہے، گھر والوں کے تمام معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تو یہ عمل کرنے سے تمام کے تمام گھر والوں کے معاملات بھی درست سمت چل پڑتے ہیں اور سب کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بندہ جو ہے اس کو باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے استقبال محرم کی نیت سے پڑھ لے اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر لے تو اللہ اس بندے پر راضی ہوتا ہے۔ دوستو، جب رب کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں کرتا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو زمانے میں رسوا نہیں کرتا، اس کو پھر کسی کا محتاج نہیں کرتا، اس کو اپنے خزانے سے اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے آپ کا گھر مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا۔ تو آپ نے یہ دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا اللہ یا سماد، اس کو ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ کاروبار بند ہو، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں آ رہا، اسی طرح کوئی حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، اور یہ سارے انعامات اور ساری چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، قید میں ہے، یا کوئی آپ کا رشتہ دار قید میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کاش یہ عمل ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ اس لیے آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری دوستی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہ تم دوست بن جاؤ۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے پھر وہ اپنے دوست کو کبھی رسوا تو نہیں نہ کرتا۔ آپ اپنے دوست کو یہ کہتے ہیں کہ یار میرا دوست پریشان ہے تو میں اس کا معاون بن جاؤں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، میرا دوست پریشان ہے تو میں اس کی مدد فرما دیتا ہوں۔ اسی طرح وہ بندہ صاحب کشف بھی بن جاتا ہے، سخت مزاج افسر کو بھی نرم کر سکتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ان اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صرف 18 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، اور یہ سورۃ اخلاص اتنی مبارک سورت ہے اور اس قدر مجرب سورت ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ شریف جو آپ پڑھیں گے اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ یہ دو صورتیں جن کو جو آپ پڑھیں گے، گویا یوں سمجھیں کہ یہ آج چند ایک کام ہیں جو آپ نے ہر حال میں کرنے ہوتے ہیں۔
یہ ان کاموں سے آپ نے محروم نہیں رہنا، کیونکہ جو ان کاموں سے محروم رہا سو وہ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے آپ نے ان کام کرنے کے اپنے اوپر ایسے سمجھنا ہے جیسے کھانا کھانا لازمی سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس آیت مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں تسلی اور صبر ہے۔ یعنی کہ اس آیت کے پڑھنے سے انسان کو مصیبت میں تسلی ملتی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ جو شخص مصیبت آنے پر یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں اجر بھی دیتا ہے اور اس کا نعم البدل بھی عطا کرتا ہے اور اس کا بہتر اجر عطا کرتا ہے اور بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد دہانی کے لیے یہ آیت انسان کو اپنی اصل اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلاتی کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے، اس کو ہمیشہ مصیبت میں پڑھا جاتا ہے، دکھوں میں پڑھا جاتا ہے، غموں میں پڑھا جاتا ہے اور بڑے بڑے حادثات میں پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ اس میں صبر بھی دیتا ہے، کامیابیوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ یہ عظیم صورتیں آپ نے بالکل مختصر سی تعداد میں پڑھنی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے سب سے پہلے، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اس کی تعداد کے پڑھنے کے برابر آپ نے جب پڑھ لیا، پھر درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بالکل مختصر سی ہے، یہ آپ کو اس طرح یاد کر لینی چاہیے۔ اگر یاد نہ ہو تو کمنٹ میں بتا دیجئے گا، میں لکھ کر یہ آیت مبارکہ سینڈ کر سکتا ہوں، ورنہ آپ کو جیسے میں نے پڑھ کر سنائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو اس تعداد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعداد بالکل مختصر سی ہے، پڑھنا بھی صرف ایک بار ہے۔ آپ نے ایک بار آپ اس کو پڑھنے کے بعد جب اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے سورۃ الفاتحہ شریف کو، اس کے بعد دوستو یہ عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ٹوٹل 5 کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کی زندگی بدلیں گے، یہ آپ کے حالات بدلیں گے، یہ آپ کو ایسا عروج دیں گے جیسا عروج آپ چاہتے ہیں، اور زوال اور پستی سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ گناہوں کی معافی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے ذریعے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشحالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو مصیبت یعنی کہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کا بدلہ دے اور اچھی عنایت عطا فرما، تو سب سے بہتر اچھی عنایت عطا کرنے والا ہے اور بہتر بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر موجود ہیں دوستو۔ اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے نا، یہ 5 کام آپ کر لیں گے، یہ 5 کام پنجتن پاک کی نسبت سے، یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ اخلاص اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے۔ اس تعداد کو جب آپ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد اس سارے کا ثواب آپ نے شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر کے، حضور کی ساری امت کی روح کو پیش کر کے، ان کے توسل وسیلہ سے یہ دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحال رکھ، یا پوری زندگی کے لیے مجھے خوشحال رکھ۔ انشاءاللہ اللہ پورے سال کے لیے تجھے خوشحالیاں عطا فرمائے گا، لیکن اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جیسے میں نے کہا ہے۔ اور ہماری چاند رات میں ایک خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس سارے کا ثواب جیسے میں نے کہا ہے اس طرح مل کر کے پھر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔